آج تم امت مصطفیٰ ہو، آج تم امت رسول ہو، آج تم نبیوں کے امام کے غلام ہو، لیکن جب ہم اپنے دسترخوان پہ جب مختلف قسم کی غذائیں دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے دل میں کبھی خیال پیدا ہو کہ ہماری ملت کی کتنی غریب بچیاں ہیں جو بھوکی پیاسی بیٹھی ہیں؟ جب ہم سردیوں کی، دسمبر اور جنوری کی کڑکڑاتی سردیوں کے اندر نرم گدوں کے اوپر گرم لحاف کے اندر سوئے ہوتے ہیں سکون کی نیند، تو کبھی ہم نے محسوس کیا کہ کتنی ایسی بیوہ عورتیں ہیں کہ جن کے پاس اتنا کپڑا بھی دستیاب نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں ڈھانپ سکیں؟ وہ کتنی ایسی غریب عورتیں، کتنے ایسے غریب بچے، کتنی ایسی غریب مائیں، یتیم بچیاں، یتیم بچے جو دو لقموں کو ترس رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا، چونکہ ہمارا تو کھانا بچا ہوا بھی وہ کوڑے کے ڈھیر پہ جاتا ہے، ہماری تو آدھی پلیٹ کا کھانا بچا ہوا کوڑے کے ڈھیر پہ جاتا ہے۔ ہم جب شادی کے موقع پہ پہنچتے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے کھانا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور ڈال اتنا لینا کہ پھر اس کو ہم نے گندگی کے ڈھیر پہ بھی پھینکنا ہے، چونکہ ہمارے پیٹ میں تو اتنی جگہ نہیں باقی ہے۔ اے امت رسول، تیرا عروج اس میں ہے، تیرا حسن اس میں ہے کہ تو اگرچہ قیمتی لباس نہ پہن، تو اگرچہ اچھے اچھے کھانے نہ کھا، لیکن تیرے دل میں ایمان کی طاقت ہونا بڑی ضروری ہے، لیکن تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہونا بڑی ضروری ہے۔ یہ تیری اصل طاقت ہے، یہ تیرا اصل حسن ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو نے کھایا کیا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو نے پہنا کیا ہے، لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ امت مصطفیٰ لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، یہ حضور کا غلام لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا۔ یہ امت مصطفیٰ کسی عروج پہ تھی، آج زوال پہ ہے، آج اسلام بھی زوال پہ ہے، امت مصطفیٰ بھی زوال پہ ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی محسوس کی یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی؟ اس لیے پہنچی کہ ہم دنیا داری کے غلام بن گئے، ہم پیسے کے غلام بن گئے، ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی کا پیٹ کاٹنے تک بھی پہنچے تو وہ بھی کاٹ ڈالا، ہم نے اپنے نفس کو طاقت دینے کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی کا حق مارنا چاہو تو اس حد تک بھی پہنچ گئے، ہم نے اپنے گھر میں زیب و زینت کے لیے، اچھی ٹائی لگوانے کے لیے اور گھر میں خوبصورتی کے لیے اگر ہمیں کسی کا حق کھانا بھی پڑا، حق غصب بھی کرنا پڑا تو ہم وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ یہ امت مصطفیٰ کا حسن نہیں ہے، امت مصطفیٰ کا حسن یہ ہے کہ تم تول رہے ہو اور جو بندہ چیز خرید رہا ہے تو وہ چرا ادھر کر لے، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت مصطفیٰ ہے۔ تم کوئی چیز بیچ رہے ہو تو وہ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر تردد کے تم سے وہ چیز خرید لے اور وہ سوچے یہ بندہ غلط بیانی نہیں کر سکتا، یہ امت محمد ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر کے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا، آپ کی کپڑے کی دکان تھی، کسی نے پوچھا کہ صاحب آپ ظہر کے وقت دکان بند کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بادل ہے آسمان پہ اور سورج کی جو شعائیں ہیں وہ زمین پر نہیں پڑ رہی۔ تو کہا آپ کی دکان اور سورج کی روشنی کا کیا تعلق؟ فرمایا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ فرمایا عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا کہ میری کپڑے کی دکان ہے اور اگر کوئی شخص میری دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے آئے گا تو میری دکان میں کوئی لائٹ کا مناسب انتظام نہیں، اور چونکہ بادل سورج کے سامنے آ چکے ہیں تو اب سورج بھی اپنی اصلی روشنی نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے میرا دکاندار، میرا گاہک وہ قیمتی کپڑا سمجھ کے دوسرا کپڑا لے جائے، اور میں یہ بھی نہیں مناسب سمجھتا کہ اس کو اتنا بھی دھوکہ ہو۔ یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت رسول ہے،